تجارت کی جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یا مثلاً کوئی شخص اگر وہ اپنا بزنس چلا رہا ہے، اس کا ایک سائیکل چل رہا ہے، اس نے کیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. مثلاً ابھی اس کو، یا کوئی سیلری پرسن ہے، اب اس کی سیلریز آ رہی ہیں، تو کیا وہ ہر سیلری کے لیے جو جمع ہو رہی ہیں وہ ہر الگ سال گنے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سال گزر جانے کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ سیم ہے سال کے شروع سے لے کے آخر تک، تو جتنی بھی انکم جنریشن ہو رہی ہے وہ پورے سال کی ہی شمار کی جائے گی، چاہے وہ مجھے پچھلے مہینے ہی کیوں نہ ملی ہو. ٹھیک ہے نا. جیسے مثلاً میں ایک بزنس کر رہا ہوں تو میں پروڈکٹ سیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پروڈکٹ سیل کرتا بھی ہوں، پروڈکٹ لیتا بھی ہوں، سیل کرتا بھی ہوں، میرا پورا سال یہ سائیکل چل رہا ہے. اب میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ میں ایک مہینہ سال کا کوئی خاص کر لوں گا. فرض کر لیجئے میں نے خاص کر لیا رمضان کا مہینہ. اور یہ غلطی بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کے بجائے شمسی کیلنڈر کا انتخاب کرتے ہیں کہ جون کا مہینہ یا جولائی کا مہینہ. نہیں، آپ نے قمری کیلنڈر کے مہینے کا انتخاب کرنا ہے. تو سال جو مکمل ہونا ہے، شریعت کے جو جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے جنوری فروری کے حساب سے نہیں ہیں، وہ ہمارے محرم صفر کے حساب سے ہیں. تو میں نے شرعی کیلنڈر کا کوئی مہینہ منتخب کرنا ہے، اور وہ میں رمضان کا کر لوں، وہ میں ذوالحجہ کا کر لوں، وہ میری مرضی ہے، محرم کر لوں. اور جب میں مہینے کا انتخاب کر لوں گا تو میرے پورے سال میں جو انکم آئی ہے، جو سورس آف انکم ایک ہی ہے، چاہے وہ میری جاب ہے، چاہے وہ میرا بزنس ہے، چاہے وہ میرے پاس جو پیسہ رکھا ہوا تھا وہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس کے پروفٹس آئے ہیں، تو وہ ساری کی ساری پورے سال کی زکوٰۃ میں اس وقت کیلکولیٹ کروں گا. کیا چیز میں کیلکولیٹ نہیں کروں گا؟ جو ایسی جگہ سے آیا ہو جو میرے مال میں شامل نہ ہو. مثلاً مجھے سال مکمل ہونے سے ایک مہینہ پہلے کسی کی وراثت میں سے کچھ حصہ مل گیا، یا 2 مہینے پہلے مل گیا، یا 3 مہینے پہلے مل گیا. اب وہ وراثت کا جو حصہ ہے اس کو میں اس مہینے زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں نہیں لوں گا، اس کے لیے میں الگ سال کاؤنٹ کروں گا. اور اگر اپنی آسانی کے لیے میں اس کو بھی کیلکولیٹ کرنا چاہوں تو مجھے شریعت نے اجازت دی ہے، میں ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہوں. یہ مسئلہ آگے چل کے آئے گا، لیکن ابھی میں صرف بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر میری انکم ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے تو میں اس انکم کو جب آیا ہے اس کے لیے ہر ایک الگ الگ سال نہیں رکھوں گا کہ مثلاً محرم میں یہ پروفٹ آیا تھا، اب میں اگلے سال محرم میں اس کی زکوٰۃ دوں گا، اب سفر میں آیا تھا اب اگلے سال سفر میں دوں گا. نہیں، میں نے ایک مہینہ مقرر کر لیا. اب محرم، سفر، آگے چل کے جتنے مہینے میرے گزرتے رہے، میں رمضان تک پہنچا، 9 مہینے وہ گزرے، 3 مہینے پہلے گزرے، میں سب کی زکوٰۃ دوں گا. حتیٰ کہ شعبان میں جو میرے پاس پروفٹ آیا تھا تو اس کی بھی زکوٰۃ میں رمضان میں نکال رہا ہوں گا، کیونکہ سورس آف انکم ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے. تو سال گزر جانے کا معنی یہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے شریعت کی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایگریکلچر لینڈ ہماری. اگر میں زراعت کر رہا ہوں تو اس میں حکم یہ ہے کہ جب بھی فصل آئے گی تو میں نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. جب بھی فصل آئے گی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آتو حقہ یوم حصادہ، کہ جس دن تم اس فصل کو کاٹو گے اس دن تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے، یعنی تم نے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے. اور آخری اہم بات جو ہے اس حوالے سے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے. زکوٰۃ اس پر واجب ہے یا اس کو ادا کرنی ہے جس کی آمدنی حلال ہے. ٹھیک ہے. جس کی آمدنی ہے ہی حرام تو وہ زکوٰۃ بھلے ادا کرتا رہے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ رب العالمین طیب ہے، پاک ہے، ولا يقبل الا طیبا، اور اللہ رب العالمین طیب چیز کو ہی قبول فرماتا ہے. تو لہذا جو حلال آمدنی ہوگی اسی حلال آمدنی کی زکوٰۃ انسان نکالے گا، اور اسی کی زکوٰۃ اس پر واجب ہے. مال حرام نہ وہ خود کھا سکتا ہے، نہ استعمال کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، اس پر یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. تو بہرحال اس کی آمدنی جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے. سینکڑوں لوگ روزانہ اسلام فورٹ میڈیا سے مستند اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، بھٹکے ہوئے دل ہدایت پا رہے ہیں. آئیے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور ہزاروں دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے میں حصہ ملائیے.